رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا وہدانا الی صراطہ المستقیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بمودت محمد و آل محمد و ولایت علی و اہل بیت النبی۔ آلاف التحیت والسلام علی سید الانام ذی الرتبۃ والمقام الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأرضين بمحمد۔ اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ محترم المقام سادات کرام و مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، آج کا خطبہ جمعہ جو المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں دیا جا رہا ہے، اس کا عنوان ہے وحدت امت۔ آگا چیک کر لینا، یہ ٹی وی وغیرہ کا آڈیو سب کو چیک کر لینا۔ آپ مسلم یونٹی، اتحاد بین المسلمین، اتحاد اسلامی۔ سب سے پہلے تو اتحاد، وحدت، یونٹی اور اکٹھے رہنے کا حکم قرآن کی نص ہے، قرآن کا حکم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، سب کے سب مل کر۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے رکھنے کے باوجود فرقہ واریت میں نہ جاؤ، فرقہ پرستی میں نہ جاؤ۔ فرقہ رکھنے کی ممانعت اگر ہوتی تو حضور یہ نہ فرماتے ستفترق امتی بثلاث و سبعین فرقتاً، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بٹنا تو ہے، بٹوارہ تو ضروری ہے، بٹوارے کے باوجود اس بٹوارے کا مس یوز کرنا شرعاً حرام ہے۔ اسلام کے دامن میں خنجر گھونپنے کی بات ہے۔ حضور پاک، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمۃ المسلمین کے ساتھ دغا بازی ہے، غداری۔ فرقہ بے شک رکھے، فرقہ تو ضرور ہوگا۔ جب اللہ نے فرما دیا نبی کو کہ بتا دے 73 فرقے ہوں گے، اب یہ امت کا کام ہے کہ وہ ڈھونڈے کہ حضور نے فرمایا نجات صرف ایک کو ملے گی، سارے جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے، وہ ڈھونڈے۔ اچھی بات ہے، انویسٹیگیشن کریں، ریسرچ کریں، اس میں ہر ایک کو جولانیت کا حق حاصل ہے۔ یہ تو پہلا حکم قرآن نص سے قرآنی ہے کہ فرقوں کو مذہب نہیں بنانا، فرقوں کے پیچھے لگ کے قتل و غارت گری نہیں کرنی، فرقوں کے پیچھے لگ کے ایک دوسرے کو کافر نہیں کہنا۔
ہمارے امام تو فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلم، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ مسلمان ہے۔ بدقسمتی سے کل ہمارے ایک مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے پریس کانفرنس کی بڑی بھونڈی، اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ شیعہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر کو کافر کہتے ہیں، یا حضرت عمر کو کافر کہتے ہیں، یا حضرت عثمان کو کافر کہتے ہیں۔ تو شیعیان علی نہ حضرت ابو بکر کو کافر سمجھتے ہیں، نہ حضرت عمر کو، نہ حضرت عثمان کو، اور ازواج مطہرات کا احترام بھی ہم بالکل ازواج النبی اور امہات المؤمنین ہوتے ہوئے کرتے ہیں، لازمی سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس طرح ہمارے سنی بھائی خلفائے ثلاثہ کو مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے۔ ہم ان کی جگہ سب سے پہلے مولا علی شیر خدا کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ اس میں ہم کوئی گیو اپ کرنے کو تیار نہیں، کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی تہمت حضرت مفتی صاحب نے، اتفاق سے وہ ایک دن میرے ساتھ جہاز میں اکٹھے تھے تو میرے اوپر صدقے بارے جا رہے تھے، کاش کہ میرے پاس ان کا نمبر ہوتا تو میں ان کو کال تو کرتا کہ بھئی جہاز میں تو آپ نے اپنے بسکٹ بھی مجھے دے دی۔ تو اتنے صدقے بارے آپ جا رہے تھے اور آج ہم دشمن ہو گئے آپ کے، تو تھوڑا سا مولوی صاحبان کو بھی میں دست بستہ گزارش کروں گا، میں چھوٹا آدمی ہوں، بہت چھوٹا آدمی ہوں، کہ آپ حدوں کو کراس نہ کریں۔ جو شیعہ بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے بے شک اسے پکڑا بھی جائے، اس کو سزا بھی دی جائے، ہم اس کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ سنی بھی اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، مقدسات تشیع کے خلاف کوئی گفتگو کرتا ہے، اس کو بھی پکڑا جائے، اس کی بھی مفتی صاحبان ازراہ کرم سفارش نہ کریں۔ مجھے وہ جو چاند والے صاحب ہیں ان پہ بھی افسوس ہوا ہے، وہ بھی ایک مفتی صاحب ہیں بیچارے، ان کا ہمیشہ منفی رد عمل ہے، بلکہ میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ رؤیت ہلال کمیٹی سے ایسے شخص کو چیئرمین شپ سے نکال دیا جائے جو فرقہ واریت کی علامت اور سمبل بن چکا ہے، اور جو ہمیشہ یزید کی حمایت کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس یزید کے جرائم کے لیے انف پروف نہیں ہے۔ ایسے شخص کو اس ملک کی رؤیت ہلال کمیٹی کا چیئرمین ہونے کا حق نہیں جو ملک لا الہ الا اللہ کی وجہ سے حاصل ہوا، اور بنا الہ الا اللہ حسین ابن علی علیہ السلام۔ لہذا انہوں نے بھی کم لطفی فرمائی، ان مفتی صاحب نے بھی، اللہ ان کو بھی ہدایت کرے، کافی بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کو تو ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا، تو جی ہاں وہ بھی کم لطفی کی۔ ان مفتی صاحب نے یا ان مفتی صاحب نے یا یہ جو آگا بیٹھا ہے ان کے ایک مفتی صاحب لیل پور کے، جی ہاں ان تینوں مفتیوں نے پریس کانفرنسز میں ایک جملہ تکفیریوں کے خلاف نہیں کہا، ان کے سارے جملے شیعوں کے خلاف ہیں۔ شیعہ، میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں، ہم کوئی ایڈیٹنگ نہیں کریں گے آج کے اس خطبہ جمعہ میں، اس کو ہم باقاعدہ وائرل کریں گے۔ ہم شیعیان علی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ کو کافر نہیں سمجھتے، ہمارا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے، بلکہ ان کے ماننے والوں کو ہم کافر نہیں سمجھتے تو ان کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے جو اتنے بڑے مفتی کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں علامہ فہامہ اور کیا کیا کہتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر جو دراصل کھیل اس وقت کھیلا جا رہا ہے، ضیاء الحق کے دور کے حالات 80 والے 79 والے پیدا کیے جا رہے ہیں، بلکہ 78 سے جو شروع ہوا تھا بھٹو کے ڈاؤن فال سے، وہی حالات دوبارہ پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ایک ملک اپنی خفت اور اپنی ضلالت اور اپنی انسلٹ اور اپنی ہیوملیشن جو پورے فیلڈ میں وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ہم غریبوں کا قتل عام کرا کے اس کی بنائی ہوئی ساری تنظیمیں دفع دور ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، نہ داعش رہی، نہ القاعدہ رہی، نہ طالبان رہی، نہ حرکت الانصار رہی۔ اب وہ ہمارے ملک بلکہ ہمارے صوبے پنجاب کی
ایک دہشت گرد تنظیم کو دوبارہ سامنے لانا چاہتا ہے۔ میں ایجنسیوں سے بھی کہوں گا کہ ایجنسیوں کا بھی حساب ہونا ہے۔ ایجنسیوں والوں یہ نہ سمجھو کہ تم شتر بے مہار ہو، تمہارا بھی حساب ہوگا، اور تمہیں پتہ ہے کہ جب سزائیں ملتی ہیں ایجنسیوں والوں کو تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ جو غیر ملکی پیسے لے کر، یہ صاحب کہہ رہے تھے کل کہ غیر ملکی پیسے لے کر ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، نیب کو کہیے نا، نیب تحقیق کرے کہ کون غیر ملکی پیسے لیتا ہے، سب کے اکاؤنٹس کو چیک کرو، جو غیر ملکی پیسے لیتا ہے اس کو بے شک الٹا لٹکا دو۔ ہم شیعان علی اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے نہ کبھی کسی ملک کی وجہ سے پاکستان کے اندر سیاست کی ہے، نہ مذہبی کاروائیاں کی ہیں۔ ہماری جو عزاداری ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ولایت مولا کائنات ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مودت محمد و آل محمد ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح شیعہ اور سنی تشکیل پاکستان کے وقت اکٹھے تھے، آپ جانتے ہیں کہ بانی پاکستان تو خود شیعہ، نظریہ پاکستان دینے والا علامہ اقبال سنی تھا، قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تھے، آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ جناح شیعہ تھی، شیریں جناح شیعہ تھی، حاجی حبیب شیعہ تھے، نواب آف محمود آباد شیعہ تھے، ایم ہاشم شیعہ تھے۔ کئی سالوں کی جو تنخواہیں دی گئی وہ تو شیعوں کے بینکوں سے دی گئی، شیعوں کی جو نوابوں کی پراپرٹیز تھیں، یہ مولوی جو آج ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، یہ تو اپنا آدھا برلہ بیچ کے اسلام پہ لگانے کو تیار نہیں ہے، انہوں نے اپنے شہر کے شہر بیچ کر اسلام کے اوپر لگا دیے اور پاکستان کے اوپر لگا دیے۔ تو پاکستان کو بنایا تھا شیعوں نے، معاونت کی تھی اہل سنت نے، آج بھی پاکستان بچے گا، شیعہ اور سنی مشترکہ بچائیں گے۔ یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، ہمارے اوپر ہندوستان کے خطرات منڈلا رہے ہیں، کشمیر ہمارا جل رہا ہے، ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں دن دہاڑے لوٹی جا رہی ہے، فلسطین جل رہا ہے، وہاں مسلمانوں کی عزتیں تار ہو رہی ہیں۔ ان مفتیوں کو، مفت خوروں کو اتنی تو شرم و حیا نہیں آئی کہ اسرائیل کو جنہوں نے ایکسپٹ کیا ہے، تسلیم کیا ہے، جن کے ایئرپورٹس پر اسرائیل کی پہلی آفیشل فلائٹ اتری ہے، ان کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ ہم غریبوں کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں، جو مظلوموں کا علم لے کر گلی گلی میں صرف یزیدیت کی مخالفت کرتے ہیں اور کسی کی مخالفت نہیں کرتے۔ اب تو آپ کے ملک میں سپاہی یزید بھی بن گئی، اعلان پرسو بن گئی ہے، سپاہی ابن زیاد بھی بن گئی ہے، تو ان کو مبارک ہو۔ کل تک یہ کہتے تھے شیعہ قاتل ہیں، یہ سپاہی بنا کے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا تعلق حسین کے قاتلوں میں سے۔ اس وقت خطبہ جمعہ میں پیغام یہ دینا ہے، شیعوں کو بھی چاہیے وہ اپنے جذبات کو سپریس رکھیں، بے جا طعن و تشنیع ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، سب و شتم قطعاً ہمارے مذہب میں گالی گلوچ جائز نہیں ہے۔ لعن و طعن جو ہے، خود لعن، اس کے خود ائمہ اطہار نے باقاعدہ طریقے بتلائے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کیا جائے۔ میں مفتیان غافل کی خدمت میں معتبانہ یہ عرض کروں گا، اللہم لعن الاول والثانی والثالث والرابع۔ آپ زیارت عاشورہ پر پابندیاں لگا رہے ہیں کیونکہ ہماری حکومت تو جاہل حکومت ہے، اس لیے میں جاہل حکومت سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا نالج لینے مہربانی فرمائیں۔ ایک کوئی مفتی، ایک ملا آپ کو آ کے کہہ دیتا ہے یہ چیز غلط ہے، فوراً FIR نہ کاٹ دیں۔ مثلا اللہم لعن الاول سے مراد زیارت عاشورہ میں ہم بہتر جانتے ہیں یا تم بہتر جانتے ہو؟ جن کے ہاں سے زیارت آئی ہے وہ بہتر جانتے ہیں یا جو زیارت کے مخالف اور منکر ہیں وہ بہتر جانتے ہیں؟ آپ اپنی زیارت امام ابو حنیفہ کی بتائیے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے الفاظ معتبر ہیں، اس میں تو ہمارے الفاظ معتبر ہونے چاہیے۔ ہمارا چھٹا امام تو یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے پہ جو ہم لعنت کرتے ہیں اس سے مراد قابیل ہے جس نے حابیل کو قتل کیا اور فتنہ و فساد شروع کیا۔ دوسرے پہ جو ہم لعنت کرتے ہیں اس سے مراد وہ ملعون ہے کہ جس نے ناقہ صالح کو ذبح کیا، کوچے کاٹی تھی۔
اور تیسرا جو ملعون ہے زیارت عاشورہ میں وہ قاتل یحییٰ ہے علیہ السلام، جس نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اور چوتھا قاتل، چوتھا ملعون جس پر ہم شیعہ لعنت کرتے ہیں زیارت عاشورہ میں، وہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ، جو امام علی علیہ السلام کا قاتل ہے۔ کس سنی کو اختلاف ہے قابیل پر لعنت کرنے میں، قاتل ناقہ صالح پر لعنت کرنے میں، قاتل یحییٰ پہ لعنت کرنے میں، قاتل امیر المومنین شیر خدا علی کے اوپر لعنت کرنے میں، ان کے قاتلوں پہ لعنت کرنے میں کس کو اختلاف؟ یہ مفتی صاحبان، مولوی صاحبان غلط کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے ہم کوئی لاوارث قوم نہیں ہے۔ یہ بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن جاہلوں کو، جن ان پڑھوں کو، جن بد عقیدہ لوگوں کو وافر مقدار میں پیسے دے کر شیعہ مصیبتیں اپنے لیے کھڑی کر رہے ہیں، ان کو مطلقاً بند کر دیجئے۔ ہمارے پاس انف لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جو اسکالرلی اپروچ رکھتے ہیں، جو مستند ہیں، جن کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں، جن کے پاس ڈگریز ہیں۔ آپ ڈاکٹر اگر جعلی ہو تو اس سے علاج نہیں کراتے، جعلی علماؤں سے مذہب پوچھ رہے ہیں، عقیدہ پوچھ رہے ہیں، جو عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں۔ ابھی جنہوں نے آگ لگائی ہے ان کا علماء دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے یہ انہی کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ جو پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں یہ انہی کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے آپ کو یہ میدان میں کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ میدان میں وہی نظر آئے گا جو ٹرو فالوور ہوگا حیدر کرار کا، حسن و حسین۔ لہذا ہم برات کا اظہار کرتے ہیں ان ملاؤں سے، خواہ وہ شیعہ ہی کیوں نہ کہلواتے ہوں، سو کال، جو علی کو اللہ کہتے ہیں، جو علی کو خدا کہتے ہیں، جو فاطمہ کو خدا کہتے ہیں، ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیعہ مولا علی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، وجہ اللہ کہتے ہیں، لسان اللہ کہتے ہیں، ید اللہ کہتے ہیں، جنب اللہ کہتے ہیں، نفس اللہ کہتے ہیں، حجت اللہ کہتے ہیں، بقیت اللہ کہتے ہیں، آیت اللہ کہتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اصحاب رسول کا احترام تمام شیعہ کرتے ہیں، اور ازواج رسول کا احترام بھی تمام شیعہ کرتے ہیں۔ ہمارے رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنائی اور مرجع اہل قدر آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ آغا بشیر نجفی، آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ العظمیٰ صافی گلپیگانی، آیت اللہ العظمیٰ حسین نوری، آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی، آیت اللہ العظمیٰ علوی گرگانی، آیت اللہ العظمیٰ شبیری زنجانی، آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی، یہ تمام جو مراجع ہیں، حتیٰ کہ آیت اللہ العظمیٰ سعید الحکیم، آیت اللہ العظمیٰ شیخ اسحاق فیاض، یہ جتنے ہمارے مراجع ہیں، 4 مراجع ہمارے نجف میں ہیں اور تقریباً 15 مراجع ہمارے قم کے اندر ہیں۔ یہ 19 کے 19 مراجع کا ہمیں حکم ہے، فتویٰ ہے، ارشاد ہے، ڈائریکشن ہے کہ ہم نے اہل سنت کے مقدسات کے خلاف بات نہیں کرنی۔ جو بھی اہل سنت کے مقدسات کے خلاف بات کرتا ہے اس کا شیعہ قوم سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ میں ان مفتیوں سے بھی کہوں گا کہ یہ آگ کے اوپر پٹرول ڈال رہے ہیں، آگ کے اوپر ڈیزل ڈال رہے ہیں، آگ کے اوپر مٹی کا تیل ڈال رہے ہیں، حالانکہ ان کو مٹی ڈالنی چاہیے تھی۔ یاد رکھیں ہمارے سنی بھائیوں کو بھی چاہیے، خواہ وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی، انہیں پتہ ہونا چاہیے یہ ہم سے ان کی تعریفیں کرانا چاہتے ہیں جن کو امام احمد رضا خان نے پلید اور نجس کہا ہے۔ یہ ہم سے ان کی تعریفیں کرانا چاہتے ہیں جو قاتلان حسین ہیں، ان کو تو ہم رضی اللہ نہیں کہیں گے۔ سارے شیعوں کو گولی مار دی جائے، کوئی یزید یا یزیدیوں کو رضی اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے عقیدے کو چھیڑو نہیں، اپنے عقیدوں کو چھوڑو نہیں، اپنے عقیدے پہ آپ رہے۔ ہم ہمیشہ سے اکٹھے رہے، 1400 سال سے شیعہ اور سنی اکٹھے رہتے رہے ہیں۔ کون کہتا ہے اختلاف نہیں ہے؟ آپ تو خود کہتے ہیں اختلاف امتی رحمت، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، تو آپ اس کو زحمت کیوں بنا رہے ہیں؟ بلا وجہ ہمارے اوپر غلط قسم کی باتیں منسوب کی جا رہی ہیں تو وہ بالکل درست نہیں ہے۔ جہاں تک بنات رسول کا تعلق ہے، ہم رسول کی ایک ہی بیٹی کو ان کی صلبی بیٹی مانتے ہیں۔
زبردستی ہمیں 4 بیٹیاں کیوں منوائی جا رہی ہیں؟ میری 2 بیٹیاں ہیں. کوئی بندہ آئے جی آپ مانے آپ کی 8 بیٹیاں ہیں، یہ تو بڑی تحکم کی بات ہے. مجھے پتا ہے میری بیٹیاں کتنی ہیں یا انہیں پتا ہے جو ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے کہ رسول کی بیٹیاں کتنی؟ لہذا یہ غلط فہمیاں نہ پھیلائیے. اور ہم مولا علی علیہ السلام کو نہ خدا جانتے ہیں نہ نبی جانتے ہیں. البتہ 14 کی 14 ہستیوں کو ہم معصوم مانتے ہیں، ہم انفیلیبل مانتے ہیں. یہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، جو میرے ساتھ جہاز میں اکٹھے تھے ان کی بات کر رہا ہوں. وہ فرما رہے تھے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو 13 ہیں یہ انبیاء کی طرح معصوم ہیں. تو حضرت صاحب اللہ کرے میرا کلپ آپ تک پہنچ جائے. شیعہ ہیں تو کمزور، ذرا پہنچاتے نہیں ہیں، ڈھیلے ڈھالے ہیں. یہ میرا کلپ پہنچ جائے آپ تک. یہ آپ نے غلط فرمایا ہے، اصلاح کر لیجئے. شیعہ 13 معصومین کو یعنی علی و بطول اور اس کے بعد جو 11 ہمارے امام ہیں، 12 امام اور بی بی پاک، ہم ان کو انبیاء کی طرح معصوم نہیں سمجھتے. باقی سابق انبیاء سے حضور کو چھوڑ کر ہر نبی سے افضل مانتے ہیں، افضل مانتے ہیں، افضل مانتے ہیں. ہم نے الحمدللہ ہمیشہ امن پسند شہریوں کے طور پر پاکستان میں وقت گزارا ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی گزاریں گے. ہم نے ضیاء الحق کے دور سے تقریباً ڈیکیڈز میں جنازے اٹھائے ہیں، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. پھر بھی انشاءاللہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. جن خطباء کو، جن ذاکرین کو، جن مقررین کو صرف اور صرف ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ جو تکفیری ہیں، جو یزیدی ہیں، ان سارے خطباء کو، شیعہ خطباء کو رہا کر دیا جائے، ان کو آزاد کر دیا جائے. زیارت عاشورہ جہاں چھپی ہے یا جن کتاب خانوں میں موجود ہے، زیارت عاشورہ والے کتاب خانوں پر، مکتبوں پر، گھروں پر، آفیسز میں چھاپے مارنے بند کر دیے جائیں. اور آج سے میں گزارش کرتا ہوں پوری دنیا کے شیعوں سے، خاص طور پہ ہندوستان پاکستان کے شیعوں سے، جب تک یہ شر ختم نہیں ہوتا آپ زیارت عاشورہ ڈیلی بیسس پہ پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ زیارت عاشورہ سے ہی امام حسین کے صدقے میں، شہداء کربلا کے صدقے میں یہ یزیدی شکست کھائیں گے. اور زیارت عاشورہ میں کوئی لعنت نہیں کی گئی ہے کسی صحابی پر، اس لیے کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا ہو اور ایمان پہ مرا ہو. جو بے ایمان مرا ہے اس کو ہم صحابی نہیں مانتے. جس کے بارے میں حضور نے کہا ہو کہ اسے میرے منبر پہ دیکھنا تو قتل کر دینا، جن کے بارے میں حضور نے کہا ہو الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان، جو ترید رسول ہو، جو قرآنی فاسق فاجر ہو، جو اصحاب کا قاتل ہو، جو اصحاب کی عزتوں کو پامال کرنے والا ہو، ہم اس کو مات علی الایمان نہیں سمجھتے. اس نے رسول کو دیکھا ضرور ہے مگر وہ ایمان پہ مرا نہیں ہے. جو اصحاب ہیں ان کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں ان کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں. ہمیں مجبور نہ کیا جائے ہم ان عقیدوں کو مانیں کہ جن کو وہ خود نہیں مانتے، کہ جو ہم سے منوانا چاہتے ہیں. امام احمد رضا خان بریلوی ہوں، حضرت مولانا سید ابو الاعلی مودودی ہوں، یا حضرت مولانا مفتی محمود ہوں، خود دیوبند والے ہوں، وہ علی میاں ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں. یہی جو ہمارے مفتی اعظم پاکستان ہوں، یہ خود ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں.
اور کتابیں لکھی گئی ہیں خلافت و ملوکیت، یہ صرف بنی امیہ کے خلاف کتاب لکھی گئی ہے۔ ہم بنی امیہ کو کس طرح اپنا مرشد اور رضی اللہ اور امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین مان لیں، جن کے خلاف مولانا مودودی نے اتنی موٹی کتاب لکھی اور انہوں نے لکھا کہ بنی امیہ نے بخیے ادھیڑ دیے خلافت پیغمبر کے، اور رہتی سہتی شرافت بھی بنی امیہ نے ختم کر دی۔ جو اپنے خزانوں کے منہ حضرت علی پر سب و شتم و لعن و تان کے لیے استعمال کرتے تھے، ہم ان کو نہ صحابی مانتے ہیں، نہ رضی اللہ مانتے ہیں، نہ خلیفہ مانتے ہیں، نہ امیر المومنین مانتے ہیں۔ لہذا یہ جو خطبہ ہے آج کا، اس کو ہم نے وائرل کرنا ہے، یہ پالیسی ہے، اور میں گزارش کروں گا اپنی قوم سے، پوری دنیا میں جو ہمارے بھائی بہن بیٹے بیٹیاں بزرگ خرد ہیں، کہ آپ عذراہ کرم ہر پوسٹ کو ڈالنا بند کیجئے، اپنے آپ کو آیت اللہ علامہ سمجھنا بند کر دیجئے۔ یہ علماء کا کام ہے، علماء کو اس کھیل جو کھیلا جا رہا ہے اور یہ جو آگ لگائی جا رہی ہے، علماء کو موقع دیں تاکہ وہ اس پر مٹی ڈالیں، اس پر پانی ڈالیں۔ آپ کوئی کامنٹس نہ دیں۔ عذراء کرم خاص طور پہ ایسے ملاؤں کو، ایسے ذاکروں کو، ایسے مقرروں کو ممبر حسین دینے سے، ممبر رسول دینے سے، اسٹیج حسینی دینے سے اوائڈ کریں، کہ جو ہماری صفوں میں انتشار پھیلاتے ہیں۔ پاکستان میں، دنیا بھر میں شیعہ سنی اتحاد تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ برادران ایمانی، دوسرا خطبہ دو ایشوز کے بارے میں ہوتا ہے، کرنٹ ایشوز اور توبہ۔ توبہ کی بابت میں عموماً یہ گزارش کرتا ہوں کہ کچھ ایسی اوصاف رذیلہ ہوتی ہیں، کچھ ایسی صفات اور وساوس ہوتے ہیں، وساوس شیطانی، جس سے ہم نے دوری کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک کذب ہے، جھوٹ۔ اگر ایک جھوٹ بندہ بولے، صرف ایک جھوٹ، 70,000 فرشتہ اس بندے پر لعنت کرتا۔ ایک جھوٹ کی بدبو آسمانوں میں جاتی ہے عرش تک، اور اللہ کے فرشتے پناہ مانگتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی ہو، ممبر پہ بیٹھا ہو، اسٹیج پہ کھڑا ہو، پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو، پریس کانفرنس کر رہا ہو، کسی فرقے کا لیڈر ہو، کسی فرقے کا مولوی ہو، کسی کا زعیم ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو، کسی ادارے کا والنٹیئر ہو، ہم امت مسلمہ والوں کو چاہیے کہ ہم سچ کو پروموٹ کریں، سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، جھوٹ بولنے والوں سے بھی دور رہیں، خود بھی جھوٹ سے اوائڈ کریں، اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو کنڈیم کریں، ان کو انکریج نہ کریں۔ یہ جھوٹ جو کہ اتنا برا ہے کہ حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ بیماریاں ساری ایک کمرے میں بند کر دی گئی ہیں، ایک محل میں ایک جگہ، اور لاک لگا دیا گیا ہے، اور ان کی کنجی کا نام جھوٹ ہے۔ جیسے بندہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت بھی آ جاتی ہے، تہمت بھی آ جاتی ہے، حسد بھی آ جاتا ہے، تکبر بھی آ جاتا ہے، ظلم بھی آ جاتا ہے، آنکھ بھی خائن ہو جاتی ہے، ہاتھ بھی ظالم ہو جاتے ہیں، پاؤں بھی ظالم ہو جاتے ہیں، فلمیں بھی انسان دیکھنے لگ جاتا ہے، بے پرکی اڑانے لگ جاتا ہے، ریومرز پھیلانے لگ جاتا ہے، انسلٹ کرنے لگ جاتا ہے، مار دھاڑ میں لگ جاتا ہے، اس کے خلاف اس کے خلاف شروع ہو جاتا ہے۔
لیگ پولنگ شروع کر دیتا ہے، یہ جھوٹ کی وجہ سے ہے۔ آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد جتنی بھی زندگی ہماری باقی ہے نہ خود جھوٹ بولیں گے اور نہ کسی جھوٹے کی تائید کریں گے، اگرچہ وہ سو کالڈ کمیونٹی لیڈر ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے بلا سے ہم جھوٹوں کے پیچھے نہیں لگیں گے، ہمیں اللہ نے سچے رہبر دیے ہیں، انشاءاللہ سچوں کے پیچھے لگیں گے، خود بھی سچے بنیں گے۔ ماشاءاللہ یہ محرم جو ہوا، آپ نے جتنا تعاون فرمایا، نام بنام انتظامیہ کا بھی، والنٹیئرز کا بھی، جوانوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور تھوڑا سا آپ ڈھیلے ہو گئے ہیں محرم کے بعد۔ آج دیکھیے 46 لوگوں کے پاس چابیاں ہیں، آج میں گن رہا تھا، 30 کو تو خلیفہ صاحب بیچاروں نے بنا کے دی، یہ پیسے بھی نہیں دیتے، یہ پیسے بھی اپنی جیب سے دیتے ہیں چابی بنانے کی۔ 46 لوگوں کے پاس چابی ہے اور آج دروازہ کسی نے نہیں کھولا، باہر کھڑی ہوئی تھی۔ جس کو چابی دیتے وہ قسم کھا لیتا ہے میں دیر سے آؤں گا۔ خدا را تھوڑے سے ایفیشینٹ ہوں، مہربانی کریں، ایسی مسجدوں میں نہیں ہوتا ہے، باقی امام بارگاہوں میں یہ ہمارے یہاں ڈھیلے ڈھالے لوگ ہیں۔ آپ مہربانی کر کے ایک بندے پہ بھی نہ بوجھ ڈال دیں، خلیفہ صاحب پہ بوجھ ڈال دیا یا مولانا پہ ڈال دیا یا گوندل پہ ڈال دیا۔ آپ حضرات آگے آئیں، بھئی خود بھی بندہ کہہ دیتا ہے کہ اس دفعہ 12 بجے میں دروازہ کھولوں گا۔ کتنے لوگ تو بیچارے چلے بھی گئے ہوں گے، مجھے یقین ہے دیکھ کر کہ شاید آج جمعہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ میں باہر نکلا ہوں تو باسط میں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جمعہ ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ تو خدا را تھوڑا سا ڈھیلا پن چھوڑے، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں تو تھوڑے سے ایکٹیو ہو کے آئیں، ٹائم پہ آئیں، ٹائم سے بلکہ پہلے آئیں۔ ہمارا آقا بھی دیکھ مؤذن ہے، سب سے آخر میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کرے۔ جی اول آنا چاہیے، 12 بجے یہاں پہنچو، 12 بجے یہاں پہنچنا چاہیے، 12 رکھو ذہن میں کہ 12 بجے جمعہ ہو رہا ہے۔ اور یہ زاہد کا بھی یہی حال ہے، یہ بھی آخر میں آنا شروع ہو گیا ہے، اللہ ہدایت کرے ان کو۔ حاجی صاحب کی تو مجبوری تھی، ورنہ یہ تو آ جاتے ہیں بیچارے، آج ان کی ایک مجبوری تھی مجھے پتا ہے، ورنہ یہ تو ہمیشہ پہلے آتے ہیں۔ 12 بجے آپ آ جائیں کریں، 12 بجے آئیں، تھوڑا بہت یہاں چائے کافی پیے، کچھ سوڈا ووڈا پیے، کچھ فریش ہوں، کوئی بات کرے کہ آج خطبہ جمعہ میں کیا بیان کرنا چاہیے، فنڈ کیسا ہوا۔ ہر مسجد میں لوگ گھنٹہ پہلے آتے ہیں، یہ واحد مسجد ہے جہاں گھنٹہ بعد میں لوگ آتے ہیں۔ جب جمعہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو کئی لوگ باہر تشریف لا رہے ہوتے ہیں کہ جمعہ شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ جیسے کہ آپ حیرت کریں گے کہ یہاں پر ایک صاحب آئے، صاحب کیا گاڑیاں ہیں، گاڑیاں 11 محرم کو، ظاہر وہ سمجھا آج 10 ہے، تو انہوں نے، زبیر بیٹھا ہوا تھا، عابد صاحب بھی شاید بیٹھے تھے، دونوں تھے، ہم فجر کی نماز پڑھنے والے تھے۔ انہوں نے کہا جی اذان علی اکبر کب ہوگی؟ تو اذان علی اکبر تو کل ہو گئی، ان بیچاروں کو نہیں پتہ چلا ہوگا۔ تو انہوں نے جا کے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھنی، اذان علی اکبر سنیں۔ خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کرے۔ یہ تو وہ میرا ایک چاچا یاد آ گیا، میں سرائکی کا میرا ایک چاچا تھا، تو وہ اذان دیتا تھا اتنی خوبصورت کہ رہے اللہ کا نام، ایسے لگتا تھا کہ داؤد زمانے کا داؤد بول رہا۔ اور بلکہ مجھ سے وہ پوچھتا بھی تھا، میں تو چھوٹا تھا، مجھے ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا، کہتا تھا کہ عورتیں کیا کہتی ہیں، بچڑا عورتیں کیا، تو پتہ چلا وہ عورتوں کے لیے چاچا ہمارا اذان دیتا تھا۔ وہ مجھے کھجورے لا کے کھلاتا تھا، پنڈ سمجھتے ہیں نا، پنڈوں، ہاں پنڈ وہ کھلاتا تھا، کھجورے لا کے کھلاتا تھا، ہاں کھجیاں بھی ہم کہتے ہیں اس کو، وہ لا کے کھلاتا تھا۔ میں نے اس کو 3 مہینے میں وہاں رہا اس مدرسے میں، 10ویں کا میٹرک کا امتحان پاس کیا ہوا تھا، تو میں وہاں 10 کے بعد 3 مہینے رہا، میں نے اس کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو آخری دن مجھے وہ ٹرین پہ بٹھانے آیا، ڈبے چلتے تھے ہمارے، ڈبے ہمارے بھکر آتے تھے، تو ڈبے جو کوٹھدو کا تھا واقعہ جہاں پر وہ گامن سچار نام سنا ہوگا آپ نے، گامن سچار سنا نہیں سنا؟ گامن سچار وہ ہے پنجاب کا جو سب سے زیادہ سچ بولتا تھا، میں نے بھی اس کی زیارت کی ہوئی ہے۔ دیکھیے میں نے کس کس کی زیارت کی ہوئی ہے۔ تو خیر وہ چاچا سے میں نے پوچھا کہ چاچا نماز کبھی نہیں پڑھی؟ تو اس نے مجھے سرائکی میں کہا کہ تیرا جو استاد ہے نماز کے پیسے تھوڑی دیتا ہے، وہ تو اذان کے دیتا ہے۔ تو خدا را میرے بھائیوں، پیسوں والے نہ بنو مسلمان، اللہ والے مسلمان بنو، نبی و امام والے مسلمان بنو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت فرمائے۔ آپ مزید بھی سنٹر کی معاونت کریں، سنٹر کا تعاون کریں، ڈونیشن بھی دیں، انتظامیہ سے تعاون کریں، صفائی کا بھی خیال رکھیں، وقت پہ بند بھی کریں، وقت پہ کھولیں بھی۔ اللہ آپ تمام حضرات و خواتین کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، میرے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو، جن کے جنازے یہاں پڑھائے تھے ان کی مغفرت ہو۔ حال حال میں دوست محمد بھائی ہمارے چلے گئے، روپانی صاحب جنہوں نے قائد اعظم کو غسل دیا تھا، آخری نشانی قائد اعظم کے جنازے کی
ہمارے پاس سے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے، اللہ آپ کے رزق و مال میں برکت دے، اہل و عیال میں برکت دے، مریضوں کو منظورین کو اللہ شفائے کلی دے، آپ کی باقی ماندہ میری باقی ماندہ زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، ہمارا خاتمہ الخیر فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ پاکستان میں جو فرقہ واریت کی آگ سلگنا چاہتی ہے اللہ معجزے کے ساتھ اس آگ کو بجھائے۔ شیعہ جو دو آتش شیعہ ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت کرے، اور جو دو آتش سنی ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت کرے، اور جس طرح ہم ہمیشہ سے اکٹھے رہتے رہے ہیں ہمیشہ سے اکٹھے رہتے رہیں، اتحاد امت فراوان ہو، وحدت اسلامی کی پوری کائنات میں تاثیر ہو، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت کرے کہ وہ کسی ایک فرقے کی طرف لڑکے نہیں بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ وحدت اسلامی کے لیے کام کریں۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب وعلى سیدت نساء العالمین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی ابن حسین محمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وعلی ابن موسى محمد ابن علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجة القائم المہدی اللہم عجل لنا فرجہ وساہل لنا مخرجہ وقل نادرنا بنظرت من نائلہ وجلنا من المستشہدین بین یدے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔